اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ماہ ذیقعدہ میں ایک اہم تاریخ 25 ذیقعدہ ہے کہ جو دہ الحرز کے نام سے مشہور ہے۔ اس دن جو 3 اہم واقعات رونما ہوئے ہیں اس میں ایک تو خود دہ الحرز زمین کا بچھایا جانا، اس کے علاوہ 2 اہم شخصیات، 2 اہم مشہور و معروف اولو العزم پیغمبروں کی پیدائش، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے گفتگو اس سے پہلے ہو چکی، چنانچہ آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے آپ کے سامنے چند گزارشات رکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے یہ بات موضوع بحث لانا ضروری ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ کی سیرت کو کیوں جانیں، کیونکہ ہمارا تعلق تو رسول عربی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جان لیجئے کہ جہاں تک شریعت کا تعلق ہے تو ہم شریعت محمدی کے پابند ہیں، جہاں تک فقہ تک کا تعلق ہے ہم فقہ جعفریہ کے ماننے والے ہیں، لیکن جہاں تک تعلق ہے اخلاقیات کا اور اپنی زندگی کو سنوارنے کا تو ہم کسی بھی نبی سے کوئی بھی نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ نبی کیا غیر معصوم سے بھی نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام ہی کیوں؟ تو ویسے تو ایک آسان سی بات ہے کہ خود رسول اللہ سے پہلے جو نبی گزرے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اس لیے اگر ہم ابتدا کریں تو اسی سیکوینس سے ہم معلومات کسی نبی کے متعلق حاصل کریں گے۔ لیکن موجودہ دور کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس وقت دنیا میں جو مذہب سب سے زیادہ دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے، جس کے ماننے والے ہیں، وہ عیسائیت ہے، جس کے 1.5 ارب پیروکار ہیں، یعنی 150 کروڑ 7 ارب میں۔ تو دنیا میں سب سے زیادہ پایا جانے والا مذہب عیسائیت ہے۔ لیکن یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ جس مذہب کے ماننے والوں کی تعداد میں کمی ہو رہی ہے وہ بھی عیسائی مذہب ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ عیسائیت بہت حد تک تبدیل ہو چکی ہے۔ اول تو بات یہ ہے کہ انجیل مقدس جو ان کی کتاب ہے، جس طرح ہماری قرآن اللہ کی کتاب ہے، آخری کتاب ہے، وہ محفوظ نہیں۔ قرآن محفوظ ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، لیکن انجیل خود 4 ہیں۔ تو خود اس مذہب پہ یقین متزلزل ہو جاتا ہے جب آدمی یہ سنتا ہے کہ اس کی اصل تعلیم یا تعلیمات یا کتاب محفوظ نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ غیر منطقی باتیں اس میں شامل ہو گئی ہیں۔ 2 شدت پسندیاں ہیں کہ مرد و زن کے حوالے سے اگر کسی کو اللہ کی قربت حاصل کرنی ہے تو تجرد کی زندگی گزارنی ہوگی، اور اگر نہیں تو پھر مادر پدر آزاد نفس پرستی کی زندگی۔ تو اس امپریکٹیکل اپروچ نے لوگوں کو عیسائیت سے دور کر دیا۔ اب جو سلیم الفطرت لوگ تھے انہوں نے کسی اور مذہب کا رخ کیا، اور اس میں سب سے زیادہ رخ اسلام کی طرف کیا۔ تو عیسائیت سے لوگ ہٹ کر اگر کسی مذہب کی طرف گئے تو وہ مذہب اسلام ہے، اور یہی ایک وجہ ہے کہ اسلام اس وقت تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے۔ یعنی اگر آپ ایک ڈیٹا تیار کریں
کہ مسلمان ہونے والوں میں کن مذاہب کے لوگ سب سے زیادہ شامل ہو رہے ہیں، تو پتہ چلے گا وہ عیسائی مذہب ہے، اس کے بعد دیگر مذاہب. اور جو سلیم الفطرت نہیں تھے، مثلا ریاکار، کینہ پرور، نفس پرست، حوث پرست، تو وہ لوگ ایتھیزم کی طرف چلے گئے، سیکولرزم یا لا دینیت، الہاد پرستی کی طرف چلے گئے. تو خود ایتھیزم بھی اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب ہے. یعنی نو ریلیجن از دا بیسٹ ریلیجن، جسے کہتے ہیں نا کہ موسٹ پروگریسو ریلیجن. تو سب سے زیادہ اگر ہم بات کریں پھیلنے والا ریلیجن تو وہ ایتھیزم ہے، اس کے بعد اسلام ہے، پروگریس کے حوالے سے. کیونکہ ایتھیزم میں عیسائیت سے ٹوٹ کے آنے والے لوگ شامل ہیں. اور نمبرز کی بات کریں، نمبر آف فالوورز، تو وہ عیسائیت کے ہیں، لیکن اس میں گریجولی تبدیلی آ رہی ہے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے 2050 میں اسلام سب سے زیادہ جو ہے وہ دنیا میں پایا جائے گا، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ 2030 تک یہ ہو جائے گا کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو پائے جانے والے لوگ ہوں گے وہ مسلمان ہوں گے. اور جب اگر ہم بات کریں ایک تاثیر کی، افیکٹیوٹی کی، تو شاید وہ 2030 سے پہلے ہو جائے. مثلا ابھی آپ دیکھتے ہیں فیفا میں جو ورلڈ کپ ہوا ہے، فرانس نے جو جیتا ہے، اس میں 7 کھلاڑی مسلمان تھے. تو فرانس کو، یعنی فرانس کی ٹیم کو، ویسے مسلمان بہت کم ہیں فرانس میں، لیکن اس کی ٹیم میں آدھے سے زیادہ کھلاڑی جو ہے وہ مسلمان ہیں. تو ایک تو بات یہ ہو گئی کہ ہم عیسائیت کو دیکھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے، اور پھر عیسائیت کا زوال بھی سب سے تیزی سے ہو رہا ہے. اس لیے اس مذہب کی شخصیت یا بانی یا رہنما کے بارے میں پڑھنا ضروری ہے. داخلی طور پہ عیسائیت یا عیسیٰ علیہ السلام کی معرفت کیوں ضروری ہے؟ نمبر 1، عیسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں شامل ہیں. رسول خدا حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، اس لیے پڑھنا بھی ضروری ہے. نمبر 2، عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ خود قرآن میں، جو مسلمانوں کی آخری کتاب ہے، 38 مرتبہ آیا ہے، 38 ٹائمز، جس میں 25 مرتبہ بطور عیسیٰ علیہ السلام اور 13 مرتبہ بطور مسیح. مسیح لفظ نکلا ہے مسح سے، اور مسح کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ پھیرنا. جیسے ہم پاؤں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں وضو میں، سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام جب مبروس، برس کے مرض میں مبتلا شخص، لیپرسی کے مرض میں مبتلا شخص کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے تو اس کی لیپرسی یا برس کے داغ غائب ہو جاتے تھے. تو بس وہیں سے ان کا نام جو ہے وہ مسیح پڑ گیا. عموماً ڈاکٹر کے لیے بھی یہ مسیحا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. نجات دہندہ جو آپ کو مشکل سے نکالے، اس کے لیے بھی مسیحا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور سب سے اہم بات، یعنی اولو العزم پیغمبر ہے، قرآن میں ہے. اور سب سے اہم بات کہ جب امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو اسی وقت جناب عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نزول ہوگا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور ان کے مقلد ہوں گے، اور مقتدی ہوں گے، ان کے پیروکار ہوں گے، ان کے ناصروں میں سے ایک ناصر ہوں گے. عیسائی دنیا تو اس بات کا انتظار کر رہی ہے اور اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہی نجات دہندہ ہوں گے، نہ کہ مہدی. مہدی علیہ السلام یا جو بھی جن افراد کا نام لیا جاتا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ہوں گے. حالانکہ یہ غلط ہے، بالکل الٹ ہے. اور یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، چنانچہ ہمارا امام انبیاء سے افضل، علی انبیاء سے افضل. تو یہ ایک بیک گراؤنڈ، پس منظر، اہمیت کے حوالے سے کہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت، ان کی سیرت کا جائزہ یا تذکرہ یا معلومات کیوں ہونی چاہیے. اب ہم چلتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کی طرف، اور سیرت میں سب سے پہلے ولادت. ایک درود پڑھ دیں محمد علیہ. عیسیٰ علیہ السلام
کی ولادت اگر زمان و مکان کے حوالے سے ہم بات کریں تو رسول اللہ سے 570 سال پہلے 570 ایئرس پہلے آپ اس دنیا میں آئے، اور سرزمین یروشلم بیت المقدس کے ایک گاؤں ناصرہ میں ان کی پیدائش ہوئی، اور کچھ روایات یہ کہتی ہیں کہ آپ کی پیدائش فرات کے کنارے ہوئی۔ اس وقت اشکانی نسل کے بادشاہ کی نسل چل رہی تھی، اور 5واں بادشاہ فرحاد اس وقت حکمرانی کر رہا تھا۔ والدہ کے حوالے سے بات کریں، جناب بی بی مریم، تو آپ کو معلوم ہے کہ بی بی مریم 4 افضل خواتین میں شامل ہیں، جس میں سب سے پہلے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ حضرت خدیجہ علیہ السلام، اور بی بی آسیہ، اور خود بی بی مریم۔ آپ کا ذکر قرآن میں 34 مرتبہ آیا ہے، 34 ٹائمز۔ عیسیٰ علیہ السلام کا 38 مرتبہ 38، اور یہ 34 ٹائمز۔ قرآن کا پورا ایک سورہ، سورہ مریم 19واں سورہ جناب مریم سے مخصوص ہے، اور باقی بہت پاک و پاکیزہ خواتین میں ان کا شمار ہوتا ہے، بلکہ خود آسیہ کیا، ان کا خاندان بھی بڑا معتبر اور معزز ہوا کرتا تھا۔ آپ کے والد گرامی عمران، اس مریم بنت عمران ان کا نام، ان کا عمران تھا، اور ان کا رعب و دبدبہ، ہیبت، تقوی، پارسائی بالکل ویسی ہی تھی جیسے بنی ہاشم اور ان کے قبیلے کی۔ جناب عمران کی زوجہ حنہ تھی، اور ایک جگہ حسنہ ان کا نام آیا ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کافی عمر والے ہو گئے تھے دونوں میاں بیوی، اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، چنانچہ ان کی بیوی حنہ یا حسنہ نے نظر مانی کہ اگر میری کوئی اولاد ہوئی تو میں بیت المقدس کی مسجد میں بطور محرر، بطور مجاور دے دوں گی۔ مجاور یا محرر کیا ہوتا ہے؟ ایسا شخص جو کسی مسجد میں بیٹھ جائے، عبادت کرے اور پوری عمر وہاں گزار دے، بس یوں سمجھ لیجئے تا حیات اعتکاف۔ تو وہاں اکثر اس زمانے میں لوگ یہ منت مانتے تھے تو ان کی اولاد بھی ہو جاتی تھی، اور وہ مسجد کو عطا کر دیا کرتے تھے، اور وہ مجاور، عبادت گزار، معتکف کی صورت میں پوری عمر وہاں گزارتا تھا۔ چنانچہ اللہ نے ان کی بات مان لی، دعا قبول کر لی، مستجاب دعا ہوئی، اور ان کی اولاد ہوئی، لیکن اولاد لڑکی ہوئی۔ اچھا، مجاور یا محرر لفظ خود بتا رہا ہے محرر، نہ کہ محررتن، تو محرر یعنی لڑکا، اور ہو گئی لڑکی۔ تو کہتے ہیں کہ وہ اتنی حیران ہوئی اس بات پر، کیونکہ انہیں 100% یقین تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا، کیونکہ میں نے مجاور یا محرر کی منت مانی ہے، اور یہ مجاور یا محرر یا معتکف لڑکا ہی ہوتا ہے۔ تو ان کی زبان سے نکلا کہ لڑکا لڑکی جیسے کیسے ہو سکتا ہے، قرآن میں یہ لفظ موجود ہے۔ تو بہرحال لڑکی ہو گئی، وہ گئی بیت المقدس بنی اسرائیل کے علماء کے پاس، اور کہا کہ میری لڑکی ہوئی اور میں نے نظر مانی تھی کہ میں اس اولاد کو، لڑکا یا لڑکی، مسجد میں دوں گی۔ تو انہوں نے اس لڑکی کو قبول کیا۔ وہاں پہ بہت سارے علماء بیٹھے ہوئے تھے۔ اب ہر عالم کی یہ کوشش تھی کہ اس کی نگرانی یا ولایت یا ولی میں بنوں، کیونکہ اس لڑکی یا لڑکا، اس زمانے میں تو پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ لڑکی مجاور بننے جا رہی تھی، تو لوگوں میں اور کھلبلی مچ گئی، اور بہت زیادہ یہ خبر پھیلی کہ اگر ہم اس کے ولی بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا ہماری بھی بخشش کی امید ہے۔ تو ہر عالم یہ چاہ رہا تھا کہ میں مجاور، میں اس کا ولی بنوں۔ بہت سارے علماء جمع ہو گئے، اس میں زکریا علیہ السلام بھی تھے جو اس وقت نبی تھے، تو وہ بھی اس دوڑ میں شامل ہو گئے، اور ان کی بھی یہ خواہش تھی کہ میں اس کا ولی بنوں۔ چنانچہ اچھا، زکریا علیہ السلام کی جو زوجہ تھی ان کا نام تھا حنانہ، ایک روایت میں ان کا نام اشیاء آیا ہے۔ بہرحال حنانہ اور حنہ ناموں سے لگ رہا ہوگا آپ کو، یہ دونوں بہنیں تھیں، یعنی عمران علیہ السلام کی زوجہ حنہ اور زکریا علیہ السلام کی زوجہ حنانہ آپس میں بہنیں تھیں۔ چنانچہ زکریا علیہ السلام اور عمران
علیہ السلام یہ دونوں آپس میں ہم زلف ہوئے. چنانچہ ذکر علیہ السلام اس زمانے میں نبی تھے، انہوں نے بھی چاہا کہ میں بھی جو ہوں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، میں بھی جو ہوں اس کی وہ کروں نگرانی، ولایت اور یہ خدمت. جب بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں آپ کو معلوم ہے، پھر قرعہ ڈالتا ہے، تو انہوں نے کہا بھی قرعہ ڈالتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ کون اس کا ولی بنتا ہے، کیونکہ کھانا لے جانا لانا، اس کی حفاظت اور کوئی بھی چیز کی ضرورت ہو تو وہ اس کا ضامن ہوتا ہے، وہ اس کے ذمہ دار ہوتا ہے وہ شخص. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں میں جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو ان کے لیے کھانا لانا لے جانے کی ذمہ داری ایک شخص سنبھال لیتا ہے، بھی میں ذمہ دار ہوں، کپڑے یا کوئی بھی چیز ضرورت ہے زندگی کی. چنانچہ قرعہ ڈالا گیا، وہ کس طرح کہ تمام علماء نے اپنے اپنے قلم پانی کے مرتبان میں ڈال دیے اور یہ طے پایا کہ جس کا قلم نہیں ڈوبے گا وہ اس بچی کا ولی بنے گا. چنانچہ سب کے قلم ڈوب گئے اور جس کا قلم پانی میں تیرتا رہا وہ ذکریہ علیہ السلام تھے. چنانچہ ان کو ولی بنا دیا گیا، وہ بڑے خوش ہوئے. ان کے لیے سب سے اہم ذمہ داری کھانا پہنچانا تھا. اکثر وہ دیکھتے کہ جب میں کھانا لے کے جاتا ہوں تو مریم کے پاس پہلے سے بہترین پھل اور خوان اور طعام موجود ہوتا تھا، اور بعض اوقات بے موسم کے پھل، مثلا کھجور یا انار، کھجور یا آم وہ آپ کو سردیوں میں مل جائیں، اسی طرح انار جو ہے وہ آپ کو گرمیوں میں مل جائے، بے موسم کے پھل جسے کہتے ہیں. تو وہ پوچھا کرتے تھے کہ یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ تو وہ کہا کرتی تھی یہ اللہ نے بھیجے ہیں. اچھا، اس طرح کا واقعہ ہمیں خود بی بی سیدہ کے حوالے سے بھی ملتا ہے. اللہم صلی اللہ کہ ایک دفعہ آپ کے ہاں بڑا جسے کہتے ہیں کہ مشکل وقت تھا کہ 3 دن تک کچھ کھانا پینا گھر میں موجود نہیں تھا. تو رسول اللہ جب آپ کے گھر میں آئے یہ سن کر تو پتہ چلا کہ بی بی سیدہ کے کمرے میں ایک طعام کا ٹوکرا پڑا ہوا ہے، کھانے کا، پھلوں کا. تو بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی لذیذ قسم کے پھل اس میں تھے موجود. انہوں نے کہا یہ کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے بھیجے. تو بہت شکر ادا کہ اللہ کے رسول نے، کہ خدا کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی سے وہی معجزہ سرزد کروایا جو بی بی مریم سے سرزد ہوا تھا. تو ہمارے معصومین بی بی سیدہ ہوں یا ائمہ، ان سے وہ تمام معجزات سرزد ہو چکے ہیں جو کسی زمانے میں انبیاء سے ہوئے تھے. خود رسول اللہ کی منزلت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ آپ سے فقط 4,500 معجزات منسوب ہیں. تو تمام انبیاء کے معجزات یا تو نبی میں، نبی کی شخصیت میں، یا پھر ان کے جانشینوں کی اور معصومین کی اہل بیت کی شخصیات میں موجود ہیں. تو ذکریہ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ بی بی مریم اور ان کی عبادات اور ان کی سیرت سے اندازہ ہو گیا ان کو کہ واقعی یہ خدا کے بہت زیادہ قریب ہیں، تو ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میرا بھی کوئی بیٹا یا بیٹی یا اولاد ہوتی تو میں بھی اس کو اس طرح مسجد کے لیے یا بیت المقدس کی مسجد کے لیے وقف کر دیتا. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے کی خوشخبری دی. اس وقت ان کی عمر تھی 96 سال اور ان کی زوجہ کی عمر تھی 92 سال. تو جب انہوں نے یہ بات اپنی زوجہ کو بتائی تو وہ بڑی حیران ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے نواز سکتے، بلکہ اللہ نے نہ صرف نوازا بلکہ یہ بھی کہا کہ تمہارے بیٹا ہوگا اور اس کا نام یحییٰ رکھنا. تو ان کا بیٹا ہوا اور انہوں نے اس کا نام یحییٰ رکھا. یحییٰ علیہ السلام بہت زیادہ گریہ وزاری جن کی بہت زیادہ مشہور ہے تاریخ میں، بہت زیادہ عبادت میں مشغول رہتے تھے، اتنے زیادہ کہ ذکریہ علیہ السلام خوف الہی ان میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. اتنا زیادہ کہ ذکریہ علیہ السلام جب قیامت کا تذکرہ کرتے تو آس پاس دیکھ لیتے کہیں یحییٰ تو نہیں بیٹھے ہوئے. اگر ان کے بیٹے یحییٰ بیٹھے ہوتے تو وہ قیامت کا تذکرہ نہیں کرتے. تو بعض اوقات تو یہ ہوتا تھا کہ جب وہ تذکرہ کرتے اور کہیں سے وہ سن لیتے غلطی سے، جب ان کو پتہ نہ ہوتا یحییٰ بیٹھے ہوئے تو وہ چیختے ہوئے صحرا میں نکل جاتے کہ روتے روتے ان کے جو ہے وہ 2 نالیاں بن گئی تھیں رخسار پہ. پہلے پانی آتا تھا، پانی کے آنسو اور پھر خون کے آنسو نکلنے لگے. تو ان کی ماں جو ہے وہ ان کی نالیوں پہ روئی کے ٹکڑے رکھا کرتی تھی تو کہیں جا کے پھر وہ خون تھمتا تھا. اتنا زیادہ تقویٰ، اتنی زیادہ عبادت، اتنا زیادہ قرب الہی ہونے کے باوجود وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغات اور نظریات کو پہنچانے پر مامور تھے فقط.
عیسیٰ علیہ السلام یعنی مریم علیہ السلام کے بیٹے صاحب شریعت تھے، صاحب کتاب تھے، اور اولو العزم پیغمبر میں شامل تھے، ان کی اپنی شریعت، اپنی کتاب۔ تو ہمارے یہاں کچھ انبیاء گزرے ہیں، کچھ رسول گزرے ہیں۔ رسول صاحب شریعت ہوا کرتے تھے، صاحب کتاب ہوا کرتے تھے، اور نبی فقط پرانے یا ہم عصر انبیاء کی تعلیمات کو پہنچایا کرتے تھے۔ جیسے لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے، ابراہیم علیہ السلام صاحب شریعت اولو العزم، لیکن ان کی تعلیمات اور تبلیغات لوط علیہ السلام نے جو اسی زمانے میں سرزمین فلسطین میں موجود تھے، ان کی تعلیمات کو پھیلایا کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام دونوں ایک ہی زمانے میں موجود تھے۔ اگر آپ رشتے کے حوالے سے دیکھیں تو عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام یہ دونوں آپس میں خالہ زاد بہن بھائی، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بھانجے اور یحییٰ علیہ السلام ماموں، لیکن عمر میں اور مرتبے میں، مقام میں دیکھا جائے حسب اور نسب کے اعتبار سے وہ بلند تھے، لیکن خدا کے نزدیک جو ماموریت تھی، جو کام تھا اور تعلیمات تھی، اس میں عیسیٰ علیہ السلام آگے تھے، اور وہ صاحب شریعت تھے، انہی کی تعلیمات کو حضرت یحییٰ علیہ السلام پھیلایا کرتے تھے۔ اب مریم علیہ السلام ایک دفعہ عبادت کر رہی تھی تو ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹے کی ولادت کی خوشخبری سناتا ہے کہ آپ کے یہاں ایک بیٹا ہوگا۔ تو وہ بہت حیران ہوئی، پریشان ہوئی، انہوں نے کہا کہ بھئی میرا تو کوئی شوہر نہیں، نہ میں نے شادی کی ہے، میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ تو فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام کرنا مشکل نہیں، وہ تو کہتا ہے کن اور فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کسی ماں باپ کے محتاج نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا کن اور فیکون، وہ ہو گئے۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے، ایک مرد کی شکل میں، انسان کی شکل میں، تو ان کو دیکھ کے بہت گھبرا گئی کہ میں بہت پرہیزگار خاتون ہوں، میں نے جو ہے عمر بھر اللہ کی عبادت کی ہے، اپنی عزت و ناموس کی جو ہے وہ حفاظت کی ہے، کہ تم کون ہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ تو نے کہا میں جبرائیل ہوں، فرشتہ ہوں، اللہ کی طرف سے مامور ہوں، اور آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ پھر آپ نے جبرائیل نے مریم علیہ السلام پر دم کیا، یعنی پھونکا، تو وہ حمل سے ہو گئی، اور اس کے بعد ان کی عبادت جاری رہی۔ وقت ولادت اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اب تم مسجد سے باہر نکل جاؤ اور فلاں جگہ ایک کھجور کا درخت ہے، وہاں جا کے اس بچے کی پیدائش کرو۔ اب وہ فوراً مسجد سے باہر نکل گئی اور لوگوں سے پوچھنے لگی کہ فلاں کھجور کا درخت جو نشانیاں بتائی تھی اللہ نے وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی فلاں جگہ ملے گا، لیکن وہ موسم کھجوروں کا نہیں تھا، یعنی سردیوں کا موسم، اور لوگوں نے پتہ بتا تو دیا، پہلے تو کہا کہ تم کیا کرو گی، یہ کوئی موسم تھوڑی ہے کھجوروں کا۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے پھر بھی جانا ہے، تو وہ ہنسنے لگے اور کہا کہ فلاں جگہ تمہیں یہ درخت ملے گا۔ وہ گئی وہاں پر، کہتے ہیں کہ جیسے وہاں پہ ان کے قدم مبارک پڑے اسی وقت وہاں سے چشمہ جاری ہو گیا، اور انہوں نے اللہم صلی علیہ اور انہوں نے اس وقت اللہ کے حکم کے مطابق کھجور کے تنے کو ہلایا، جیسے ہی ہلایا وہ ہرا بھرا ہو گیا، اسی وقت اس میں پھل آیا اور کھجور پکی ہوئی آئی اور گرنے لگی ان کے قدموں میں، کھجور اور پانی، یعنی کھانے پینے کا ان کا بندوبست ہو گیا۔ اچھا کھجور کے بارے میں سن لیجئے، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے سب سے زیادہ آئرن اگر کسی پھل میں ہوتا ہے آئرن تو وہ کھجور میں ہوتا ہے۔ خود پاکستان میں پریگننٹ وومن کو پوری دنیا میں ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ پریگننسی کے دوران آپ کھجور کھائیں، اور یہ ہیموگلوبن لیول بڑھاتا ہے۔ خود پاکستان میں کسی بھی خاتون کا، پریگننٹ وومن کا ہیموگلوبن لیول نارمل نہیں دیکھا گیا ہے، 13.5 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، عموماً 10 سے کم ہی ہوتا ہے۔ تو پریگننٹ وومن شروع سے اگر کھجور کھانا شروع کریں تو ان کو جو جیکٹوفر کے انجیکشن لگتے ہیں یا آئرن کی جو سپلیمنٹس کھاتے ہیں وہ نہ کھانے پڑیں، جو کہ بہت زیادہ سائڈ افیکٹس، انجیکشن جو ہے وہ آپ کا الرجی کرتا ہے، اور جو ٹیبلٹ ہوتی ہے وہ انڈائجسشن کرتی ہے۔ 13 قسم کے منرلز کھجور میں موجود ہوتے ہیں، 5 قسم کے وٹامنس کھجور میں موجود ہوتے ہیں، بسائڈ آئرن، آئرن سے ہٹ کر جو سب سے زیادہ ریچسٹ سورس ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کا انار آتا ہے، پھر اس کے بعد کلیجی آتی ہے، پھر پالک اور باقی چیزیں آتی ہیں، سیب آتا ہے، لیکن سب سے زیادہ رچ سورس جو ہے وہ کھجور ہے۔ لیکن بس بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم کھجور جو ہے صرف
رمضان میں دیکھتے ہیں، جس طرح تقویٰ صرف رمضان میں نظر آتا ہے، تو کھجور جو ہے وہ صرف آپ کو رمضان میں نظر آتا ہے۔ تو کھجور اور پانی سے انہوں نے استفادہ کیا، لیکن کہتے ہیں کہ جیسے جیسے بیٹے کی ولادت کا وقت قریب آتا جا رہا تھا، مریم علیہ السلام کی پریشانی میں، امبیرسمنٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ایک تو کوئی تھا نہیں ان کے ساتھ، نمبر 2 شوہر نہیں تھا، ایک معجزہ ہونے جا رہا تھا اور لوگ اس بات کو قبول نہیں کریں گے، تو ان کی زبان سے اکثر یہ جملہ نکل جاتا تھا، یا لیتنی مت، کہ کاش میں مر گئی ہوتی قبل ھذا، اس عمل سے پہلے، اور وکنت نسیم منسیہ، کہ کاش میں مر گئی ہوتی اس واقعے سے پہلے اور گمنام یا فراموش کر دی گئی ہوتی۔ سورہ مریم آیت نمبر 23 سورہ مریم قرآن کا 19واں سورہ چیپٹر 19 ورس نمبر 23۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ تم گھبراؤ مت، یہ بچہ جو ہونے والا ہے یہ خود تمہارا دفاع کرے گا، ڈیفنس کرے گا تمہارا۔ چنانچہ آپ تھوڑی سی مطمئن ہوئی۔ جب بچہ پیدا ہوا تو وہ بچے کو لے کر لوگوں کے جب درمیان آئی تو لوگوں نے کہا کہ یہ کس کا بچہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا بچہ ہے۔ تو لوگوں نے بہت لعن طعن کی کہ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم اتنے بڑے خاندان سے ہو، تم ہمیشہ مجاور محرر کی حیثیت سے، محررہ کی حیثیت سے تم نے بیت المقدس کی مسجد میں دن رات گزارے، ہم تمہاری بڑی عزت کرتے تھے، تم ہارون کے خاندان سے، فلاں کے خاندان سے، تو تم نے یہ کیا کیا؟ اب وہ بتلاتی رہیں کہ بھئی میرا اس میں کوئی قصور نہیں، میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ اللہ نے دیا۔ تو وہ ان پہ یقین نہیں کر رہے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ جیسے کہ خدا نے خود کہا کہ یہ بچہ تمہارا دفاع کرے گا خود، تو انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کہا کہ تم خود اس سے پوچھ لو۔ تو لوگ اور ہنسنے لگے کہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ ہم اس سے کلام کریں، وہ کیسے کلام کرے گا جو گہوارے میں ہے اور بچہ ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 29 اسی وقت عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں گویا ہوئے کہ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ انی بے شک انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وآتانی الکتاب، مجھ پر کتاب اتاری گئی، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ یہ سن کے لوگ حیران ہو گئے، بہت سارے لوگ مریم کی بات پر یقین کر بیٹھے اور اللہ پر ایمان لے آئے، لیکن کچھ لوگ بدستور تہمت کے الزام کو جاری رکھے رہے۔ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں یہ بھی کہا تھا کہ تم لوگ میری ماں پہ تہمت نہ لگاؤ ورنہ میں تم پر حد جاری کروں گا۔ تو ابو بصیر نے کہا کیا واقعی عیسیٰ علیہ السلام نے ان پر حد جاری کی تھی؟ تو امام نے فرمایا حقیقتاً ایسا ہی ہوا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بڑے ہونے کے بعد جن لوگوں نے تہمت لگائی تھی اور معجزے کے بعد بھی انکار کیا، ان پر حد جاری کی۔ ابھی جو واقعات معجزات سے بھرپور آپ کے سامنے پیش کیے گئے، اس میں چند نکات ہیں جو سمجھنے کے ہیں، چند پیغامات ہیں جو حاصل کرنے کے ہیں۔ سب سے پہلا پیغام جو حاصل کرنے کا ہے وہ ہے عظمت علی۔ مریم علیہ السلام مسجد کے اندر موجود تھی اور خدا نے کہا مسجد سے باہر نکل جاؤ، بچے کی پیدائش باہر ہوگی، اور فاطمہ بنت اسد مسجد سے باہر، کعبے سے باہر موجود تھی اور ان کو کہا کہ تم اندر آ جاؤ، دروازے سے نہیں، میں تمہارے لیے دروازہ الگ سے بناؤں گا تاکہ رہتی دنیا تک پتہ چلے کہ تم زبردستی نہیں آئی دروازہ کھول کے اپنے بچے کو شرف دلوانے کے لیے، بلکہ میں نے تمہیں بلایا ہے۔ تو دیوار شق ہوئی اور اس کے بعد جب 3 دن کے بعد نکلی پھر دوبارہ دیوار شق ہوئی کہ جن لوگوں نے نہیں بھی دیکھا اور یہ معجزہ سن کے وہاں جمع ہو گئے یا دشمنوں نے وہ دیوار یا شگاف پاٹ دیا تو دوبارہ دیکھ لیں کہ دیوار شق ہوئی۔ تو یہ عظمت علی ہے۔ یہاں پھر وہی بات ثابت ہو جاتی ہے کہ علی اور ہمارے ائمہ انبیاء سے افضل۔ دوسری اہم بات جو ہمارا پیغام ہے عیسائی دنیا کو، وہ ہے عفت مریم۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عیسائی دنیا میں، جس کے بارے میں ابھی بتایا گیا کہ 1.5 ارب 150 کروڑ پیروکار ہیں، تو اس میں تقریباً فرض کر لیں 50% 75 کروڑ ہم لے لیں خواتین ہیں، اور ان کے لیے رول ماڈل مثالی خاتون کون ہے؟ بی بی مریم۔ وہ بی بی مریم جس کی گواہی قرآن نے دی، جن کی عفت و پاکیزگی کی گواہی عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں دی۔ تو
یہ فطری بات ہے کہ جب آدمی کسی کو اپناتا ہے، کسی کو اپنے لیے رول ماڈل، ہیرو یا ہیروئن بناتا ہے، تو وہ اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے، حتیٰ کہ لباس میں، بالوں کے سٹائل میں، کھانے پینے میں، استعمال کی اشیاء میں، چال ڈھال میں، ہر چیز میں، نظریات میں وہ اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بی بی مریم نے تمام زندگی عزت و ناموس کی حفاظت کرتے ہوئے گزاری، حجاب اور پردے میں گزاری، لیکن آج کل کی مغرب کی خاتون حجاب تو بہت دور کی بات، لباس سے بھی بہت دور ہے، اور اس کو وہ یہ فیشن کہتی ہے۔ تو اگر یہی حجاب ہماری مسلمان خواتین کریں، اور تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم فقط ان کی مریم کو، میری کو رول ماڈل بنا لیں، تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ سے زیادہ بی بی مریم کی پیروی ہماری خواتین کر رہی ہیں۔ تو آدمی جس کی پیروی کرتا ہے اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ایک باطل نظریہ جو انہوں نے اپنے ذہن میں بٹھایا ہوا ہے کہ اگر آپ خاتون ہیں اور اللہ سے قریب ترین ہونا چاہتی ہیں تو آپ کو بی بی مریم کی طرح تجرد کی زندگی گزارنی پڑے گی، یعنی بغیر شادی کے زندگی گزارنی پڑے گی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں ان کے یہاں ننز، خواتین جنہوں نے اپنے آپ کو تبلیغات کے لیے، خدا کے لیے وقف کیا ہوتا ہے، ان کو ننز کہتے ہیں۔ تو وہ اسی حجاب میں ہوتی ہیں جو ہمارے یہاں خواتین کرتی ہیں، کوٹ، اسکارف، ہاتھ ہتھیلیوں تک اور چہرہ کھلا ہوا۔ اور اگر آپ مرد ہیں تو آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے تجرد کی زندگی گزارنی ہے اور کبھی شادی نہیں کرنی۔ اتفاق سے ان کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ تو مرد اور عورت دونوں کے لیے کرائٹیریا کیا ہو گیا؟ اگر آپ کو اللہ کا قرب چاہیے، اس کے قریب ہونا ہے، متقی پرہیزگار بننا ہے، تو آپ کو شادی نہیں کرنی۔ جب تمام عیسائی ایسا کر لیں گے تو نسل، خاندان، معاشرہ کیسے آگے بڑھے گا؟ تو غیر منطقی اور غیر عقلی بات جو ان کے یہاں مشہور ہے۔ پھر ہوا یہ کہ تمام لوگ تو نہیں، آٹے میں نمک کے برابر چند افراد نے اپنے آپ کو گرجا گھر، خانقاہ اور عبادت گاہوں کے حوالے کیا کہ ٹھیک ہے، ہم عمر بھر شادی نہیں کریں گے، کوئی کمیونٹی، کوئی خاندان، کوئی معاشرہ تشکیل نہیں دیں گے، بس یہاں بیٹھ کے اکیلے تنہا خدا کی عبادت کریں گے۔ چند لوگ، خواتین میں سے بھی اور جسے کہتے ہیں کہ مردوں میں سے بھی۔ باقی لوگ جب انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں کر سکتا، جب وہ نہیں کر سکتے تو ان کا کوئی مقام نہیں، تو انہوں نے کہا کہ جب ہمارا کوئی مقام نہیں تو بس ٹھیک ہے، پھر ہم جو چاہیں کریں۔ تو جسے کہتے ہیں وہ ایک ایکسٹریم سے دوسری ایکسٹریم کی طرف چلے گئے۔ تو پھر بے حجابی تو دور کی بات، پھر بے لباسی، فحاشی، گمراہی، جنسی بے روی، یہ تمام چیزیں اس معاشرے میں آ گئیں اور آج تک جاری ہو ساری ہیں۔ مرد اور زن دونوں اس شدت پسندی کا شکار ہوئے۔ تو آپ نے دیکھا کہ عیسائی مذہب اس وقت کس طرح کی شدت پسندی کا شکار ہے، اور جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو ہم پر شدت پسندی کا ٹھپا یا مہر لگائی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں، ہم تو ماڈرنزم کی طرف ہیں۔ ہمارے ایک عالم دین اگر داڑھی رکھتا ہے تو ایک عام آدمی بھی داڑھی رکھتا ہے، ایک عام آدمی اگر شادی کرتا ہے تو عالم دین بھی شادی کرتا ہے۔ ایک عورت مبلغہ یا معلمہ ہے اور حجاب کرتی ہے تو اس کو سننے والیاں، اس کی طرف آنے والیاں، اس کو فالو کرنے والیاں بھی حجاب کرتی ہیں، اور ایک عام عورت اگر شادی کرتی ہے تو معلمہ بھی شادی کرتی ہے۔ تو یہ ہے اعتدال پسندی، یہ ہے میانہ روی، اور ان کی جو فطرت ہے، ان کا جو نیچر ہے، ان کا طرز زندگی ہے، وہ شدت پسندی ہے۔ دوسرا پیغام، تیسرا پیغام وہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں کہا کہ انی عبداللہ، اور مجھے آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، کہ میں نبی ہوں، مجھ پر کتاب اتری۔ تو انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان گہوارے میں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، بندہ نہیں ہے، وہ بنا بنایا آتا ہے۔ اعلان وہ اس وقت کرتا ہے جب موضوع اور مناسب وقت ہو، جب اللہ اسے کہتا ہے۔ رسول اللہ پیدائشی نبی تھے، بلکہ اس کائنات کی تخلیق سے پہلے ان کا نور تخلیق کیا جا چکا تھا، اور وہ اس وقت بھی نبی تھے۔ اس کے بعد جب وہ پیدا ہونے کے 40ویں سال ان کو کہا گیا کہ اب آپ اپنی نبوت کا اعلان کریں، یعنی کہ ہم آپ کو نبی بنا رہے ہیں، اعلان کریں۔ اسی طرح ہمارا عقیدہ ہے کہ چاہے نبی ہو چاہے امام ہو، دونوں جو اللہ کے منتخب شدہ ہوتے ہیں پیدائشی ہوتے ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی نبی ہو سکتے ہیں تو رسول اللہ اور آئمہ پیدائشی نبی کیوں نہیں ہو سکتے؟ آخری اور اہم نقطہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہمیں ملتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بوسیلہ بی بی مریم عمران علیہ السلام کی نسل سے ٹھہرے۔ تو کیوں
نہ آج کل کے سادات بی بی سیدہ کی وساطت سے رسول اللہ کے خاندان سے کیوں نہیں ٹھہر سکتے؟ درود پڑھ دے محمد علیہ اب آئیے ان کے بچپن کی طرف چلتے ہیں. کہتے ہیں کہ 12 سال کی عمر میں، ہمارے یہاں تو بچہ ہوتا ہے، مطلب بالغ بھی نہیں ہوتا، تو 12 سال کی عمر میں ان کی علم، ان کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ اس زمانے کے عابدوں اور اس زمانے کے عالموں کے ساتھ ان کی بیٹھکیں ہوتی تھیں، مباحثے ہوتے تھے، مناظرے اور مکالمے ہوتے تھے. 30 سال کی عمر میں جب یہ پہنچے تو اللہ نے ان کو نبوت کے اعلان کا کہا. اس کے بعد 33 سال تک انہوں نے نبوت کے فرائض انجام دیے، اور 33 ایئرس کی ایج میں اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا. فقط 3 سال انہوں نے جو ہے وہ نبوت کا کام انجام دیا. اس دوران ان کو کثرت سے مسافرت پیش آئی، اس وجہ سے وہ شادی نہ کر سکے. ویسے بھی 33 ایئرس کوئی ایج کوئی بہت زیادہ عمر نہیں ہوتی، تو کثرت سے مسافرت کی وجہ سے، مشغولیت کی وجہ سے وہ شادی نہ کر سکے. تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ ماں اور بیٹے، جو کہ 2 اہم اور آخری اور انتہائی شخصیات ہیں عیسائی دنیا میں، دونوں نے مجرد غیر معیل زندگی گزاری، جس کی وجہ سے ایک غلط فہمی عیسائی دنیا میں پیدا ہوئی جو اب تک جاری و ساری ہے. حالانکہ وہ مخصوص حالات میں موجود تھے جو شادی کے لیے مانع تھی. جناب مریم مجاورہ تھی، محررہ تھی، عمر بھر کے لیے مختص کر دی گئی تھی عبادت کے لیے بیت المقدس کی مسجد کے لیے، چنانچہ وہ مجبور تھی کہ شادی نہ کریں. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام مسلسل نبوت کے بعد مسافرت میں رہے اور وہ قاصر تھے شادی کی طرف سوچنے کے حوالے سے. اب آئیے ان واقعات کی طرف جو عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں ملتے ہیں، جو معجزات سے بھی بھرپور ہیں اور پیغامات سے بھی بھرپور ہیں. درود پڑھ دے محمد والے محمد. سورہ آل عمران آیت نمبر 49. سورہ آل عمران قرآن کا تیسرا سورہ ہے، چیپٹر 3 ورس نمبر 49. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا تعارف کرواتے کہتے ہیں کہ انا قد جئتکم بآیۃ من ربکم، کہ بے شک میں اللہ کی آیات لے کر تمہاری طرف آیا ہوں. اور اس کے بعد وہ آیات، وہ معجزات گنواتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان سے مخصوص کیے تھے، جن کی ان کو اہلیت دی تھی. انہوں نے کہا کہ میں مٹی کا پرندہ بناتا ہوں اور اس پہ پھونک مارتا ہوں تو وہ حقیقی پرندہ بن جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ میں مردے کو زندہ کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں باذن اللہ مبروز کا علاج کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں نابینا کو بینا بنا سکتا ہوں. اور 5واں معجزہ انہوں نے یہ کہا کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، تم لوگ اپنے گھروں میں جو کچھ کھاتے ہو اور جو کچھ ذخیرہ کرتے ہو میں اس کے بارے میں جانتا ہوں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پوری زندگی معجزات کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، پارسائی کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، ہمدردی و تعاون کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری اور اپنی طرف لوگوں کو متوجہ کیا. کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں 12 افراد ایسے تھے جو ہر وقت ان کے ساتھ رہا کرتے تھے اور جن کو ان کے حواری کہا جاتا تھا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے تمام حواری یقین یا ایمان کی کیفیت میں 100% نہیں رہے، اس میں سے کچھ گمراہ ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ 12 حواری آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دسترخوان یعنی کھانا طعام کا بندوبست کرے، کیونکہ وہ سن چکے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے ان کے لیے آسمان سے کھانا آتا تھا، من و سلوہ. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب تو تم میرے اوپر ایمان لا چکے ہو اور اس کے بعد بھی تم معجزہ طلب کر رہے ہو، ایسا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا معجزہ دیکھیں، اس سے استفادہ کریں، ہمارے یقین میں اضافہ ہو اور اس یقین کے ساتھ ہم مزید آپ کی اتباع اور اطاعت کریں. چنانچہ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ تو اپنی طرف سے طعام نازل کر تاکہ میں ان کو کھلا سکوں اور ان کا ایمان میرے پر اور بڑھ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو میں یہ طعام تو نازل کر دوں گا، لیکن اس کے بعد
ان لوگوں پر اور زیادہ ذمہ داری ہو جائے گی، اور اس کے بعد اگر انہوں نے شک و تردد اور نافرمانی کا اظہار کیا تو ان کو میں ایسا عذاب دوں گا کہ عالمین میں اب تک کبھی نہیں دیا ہوگا کسی کو۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس تنبیہ کے بعد ان لوگوں کو مدعو کیا، آسمان سے کھانا آیا جس میں کچھ روٹیاں اور مچھلیاں تھیں، انہوں نے وہ کھائی، اور یہ سلسلہ کئی دن تک چلتا رہا۔ کچھ دن بعد اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو اب آزمائش کا وقت تھا، کہ دیکھو ان لوگوں سے کہو کہ دسترخوان پر فقط غریب لوگ آئیں، امیر لوگ نہ آئیں۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا اعلان کیا تو امیروں میں کھلبلی مچ گئی، اور انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے تو عام ہے ہی نہیں، اگر ہوتا تو کم پڑنے کا خدشہ یا خوف نہ ہوتا۔ ہم کہتے ہیں دعوت میں بھی کم لوگوں کو بلانا، کھانا کم نہ پڑ جائے، تو یہ اللہ کا تو عام نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں سے بندوبست کرتے ہیں خفیہ طور پہ، ان کی بہت ہنسی اڑائی گئی، اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی لوگ بھی شامل ہو گئے۔ کل ملا کے 333 افراد تھے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو اللہ کو جو ہے تمام صورتحال سے آگاہ کیا، تو اللہ نے کہا کہ میں ان کو عذاب دوں گا اپنے وعدے کے مطابق۔ ان 333 لوگوں کو سور کی شکل میں مسخ کر دیا۔ کہتے ہیں ان کا رشتہ دار روتے دھوڑتے گریہ ازاری کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ خدا را آپ ان کو واپس اپنی اصلی شکل میں واپس کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو منع کر دیا کہ اب میں ان کو اپنی اصل شکل میں نہیں لاؤں گا۔ تو شاید یہی وجہ ہے کہ عیسائی دنیا میں بیشتر لوگ سور کا گوشت کھاتے ہیں، اپنے سابق رشتہ داروں کی محبت۔ اچھا کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے سور کو پیدا کیا تو وہ لوگ اور یہ دیکھ کر غمگین ہوئے کہ سور غلاظت، گندگی، کیڑے مکوڑے ہی کھا رہے تھے اور کچھ نہیں، اور آج بھی یہی ہے۔ آپ عیسائی دنیا میں مبلغین کے پاس، سوچ سمجھ رکھنے والے لوگوں کے پاس، بلکہ آپ تو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے یہ پروون فیکٹ ہے کہ سور جو ہے وہ کیڑے مکوڑے کھاتا ہے، اور جب وہ کیڑے مکوڑے کھاتا ہے تو اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے اس کی باڈی میں وہ انزائمز نہیں ہوتے، تو وہ باڈی میں اسی طرح اسٹک ہو جاتے ہیں۔ تو جب آدمی سور کھاتا ہے تو وہ کیڑے مکوڑے ایز اٹ از اور اس کے کمپوننٹس آپ کی باڈی میں چلے جاتے ہیں، یعنی جو لوگ کھاتے ہیں ان کی باڈی میں چلے جاتے ہیں، اور ان کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس تو ٹماٹر کے چھلکے کا سیلولوز جو ہے اس کے لیے انزائم نہیں ہے ہماری باڈی میں، تو اس کا کیا ہوگا؟ تو وہ ہماری باڈی میں رہتے ہیں اور پھر وہ پھیلتے ہیں تو وہ انفیکشن کرتے ہیں۔ تو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کہتے ہیں کہ یہ بالکل انسوٹیبل ہے اور ڈینجرس ہے اور رسک ہے ہیلتھ وائز۔ روحانی اعتبار سے سنیے، دنیا میں سب سے زیادہ بے حیا جانور سور ہے۔ جانوروں میں کوئی اتنا بے حیا جانور نہیں جتنا بے حیا، یعنی اس میں کوئی غیرت نہیں ہوتی اگر اس کی ناموس پر حملہ کر دیا جائے۔ یہ بہت مشہور بات ہے مغرب میں بھی سور کے حوالے سے۔ تو کہتے ہیں کہ جو سور کھاتا ہے اس کے اندر بے حیائی پیدا ہوتی ہے، اور یہ اسلامی اعتبار سے بھی پروون ہے کہ آدمی جس چیز کا شوق رکھتا ہے، جو چیز کھاتا ہے وہ چیز اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ جیسے عرب جو ہیں وہ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں تو ان کے اندر کینہ پروری بہت ہوتی ہے، اور وہ کینہ پروری اور وہ دشمنی جو ہے وہ نسلوں در نسل چلتی ہے۔ تو اونٹ میں بھی جو ہے کہتے ہیں کینہ بہت ہوتا ہے، وہ عمر بھر اپنے اندر جسے کہتے ہیں کہ رکھتا ہے۔ جو بکرا یا بکری کھاتے ہیں ان کے دل بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ نرم ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح بہرحال جو جس قسم کی جو ہے غذا کھاتا ہے اس کے اثرات بہرحال ہوتے ہیں روحانی اعتبار سے اور میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے، دونوں اعتبار سے جو ہے وہ۔ اب یہاں پر یہ ایک اور بات جو ہے وہ ذہن میں رکھنے والی ہے، شک، کہ عام آدمی تو چھوڑے کہ ان کے 12 حواریوں میں سے بھی کچھ کو شک ہوا، اور یہ تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پہ اٹھائے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ان 12 میں سے 8 منحرف ہو جائیں گے، 4 بچیں گے، اور ان 4 میں وہ لوگ صراط مستقیم پر ہوں گے جو میرے جانشین شمعون کی ولایت پر باقی رہیں گے۔ یعنی 12 میں سے 8 منحرف، کتنے منحرف ہو گئے؟ 2/3، 2/3، اور کتنے صراط مستقیم پہ رہے؟ 1/3، 1/3۔ نوح علیہ السلام پہ ایمان لانے والوں کی تعداد 240 to 40۔ جب انہوں نے کہا کہ اللہ نوح ہمارے لیے انتظام کیجئے کشتی کا تاکہ ہم ان لوگوں سے کے ظلم سے نجات پائیں، اللہ نے کہا کہ بھئی تم جاؤ اور کھجور کا درخت لگاؤ جو 1 سال میں درخت دیتا ہے، پھل دیتا ہے۔ تو وہ گئے، ان میں سے 80 افراد منحرف ہو گئے کہ بھئی ہم نے اتنی محنت کی، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ 1 سال اور صبر کرو، ہم نہیں مانتے آپ کو۔ 1/3 نکل گئے۔ پھر آئے دوسرے سال، پھر اللہ نے کہا
کہ جاؤ 1 سال بعد آنا اور کھجور کا درخت لگاؤ، تو اس میں سے پھر 1/3 آدھے نکل گئے، یعنی 80. پہلے 80 نکلے 1/3، اب نصف یعنی 80 نکل گئے. تو 240 میں سے کتنے بچے؟ 80 + 80 160 نکل گئے. 80 بچے، 1/3 بچے، اور 2/3 منحرف. 1/3 کشتی میں سوار ہوئے اور 2/3 گمراہ ہو گئے. اس وقت مسلمانوں کی تعداد اگر دیکھی جائے 1 کروڑ میں 1/3 وہ لوگ ہیں جو علی کی ولایت پر یقین رکھتے ہیں. ایک درود پڑھ دیں. تو نبی یا وسیع کی ولایت پر یقین رکھنا جنت کا پروانہ نہیں، آخر وقت تک اس پر قائم رہنا، مرد دم تک اس پہ قائم رہنا، یہ ہے جنت میں جانے کی دلیل اور اللہ کی رضا کی دلیل. اسی طرح میرے خیال میں اب وقت ختم ہو گیا ہے، باقی واقعات انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی نشست میں آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے سبق آموز نصیحتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، تعلیمات اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.